دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے شہر شہر اور گاؤں گاؤں چل کر اللہ کے دین کو پھیلانے کی جدوجہد شروع کی۔ آپ کی اس دعوت سے محبت و عقیدت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ یہودی قوم اس دعوت و شہرت کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھنے لگی، اس لیے انہوں نے بادشاہ وقت کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ شخص تورات کو بدل کر لوگوں کو بددین بنانا چاہتا ہے۔ تو اس مشرک بادشاہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے حواریوں یعنی اہل ایمان کے ہمراہ ایک مکان میں جمع تھے تو قتل کے ارادے سے یہودیوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا۔ سارے حواری اپنی جان بچا کر بھاگے اور یہودی نے اپنے ایک آدمی کو انہیں قید کرنے کے لیے اندر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اندر جانے والے شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ یہودیوں نے دھوکے میں اپنے ہی آدمی کو مسیح علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خط کی اطلاع دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ تم روضہ خاک تک جاؤ، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، اس کو لے آؤ۔ چنانچہ ہم تینوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور اس سے کہا خط نکال۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا خط نکال ورنہ ہم تیری سخت تلاشی لیں گے۔ چنانچہ مجبور ہو کر اس نے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکال کر دیا۔ اس خط میں مکے کے مشرکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 3، مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ ایک سنت کے بارے میں فوراً استخارہ کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام فوراً درپیش ہوتا تو یہ دعائے استخارہ پڑھتے۔ اللہم خرلی واخترلی۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے خیر عطا فرما اور میرے دل میں خیر کی بات ڈال۔ خلاصہ فوراً استخارہ کرنا تو یہ دعا پڑھ کر دل کی طرف متوجہ ہو اور جو بات دل میں آئے اس کو اختیار کرے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت گناہ سے توبہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو اس کے گناہ کو بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعضاء اور جوارح کو بھی بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے خلاف اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ ایک گناہ کے بارے میں دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو گیا تو سمجھ لو کہ وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ دنیا کے بارے میں نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نافرمان لوگ چھوڑے گئے، کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں، عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے، اس طرح ہوا اور ان سب چیزوں کا وارث ہم نے ایک دوسری قوم کو بنا دیا۔ پھر ان لوگوں پر تو نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین اور نہ ہی ان کو مہلت دی۔ آخرت کے بارے میں دوزخیوں کا سب سے ہلکا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور اس کی
ڈوریاں آگ کی ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوا ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے ہی سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ طب نبوی سے علاج گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو، کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم وراثت سیکھو اور دوسروں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ آدھا علم ہے، یہ بھلا دیا جائے گا، امت سے سب سے پہلے اسی علم کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔